Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ان باتوں پر ضرور توجہ کریں۔ قارئین کے لیے کچھ ایسی چیزیں سامنے لانا چاہتی ہوں جو آپ کو رمضان میں نفع مند ساتھی کی حیثیت سے فائدہ دیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ پورے رمضان میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم گفتگو کم کریں گے، اور خاص طور پر یہ ذکر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی الہی تم میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یقین قلب کے ساتھ دن میں یہ کہہ لے پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہہ لے پھر صبح سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ وضو بے وضو ہر حالت میں لاکھوں تعداد میں پڑھیں گے۔ رمضان میں ہر پل باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو عمل رمضان میں مضبوط ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی وہی عمل ہمیشہ زندگی میں رہتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار مشکوک ہے تو کسی سے قرضہ لے کر، یعنی اس شخص سے جس کا رزق طیب و طاہر ہو، اسے اپنے روزے رکھیں اور پھر اپنے مال سے اس کا قرضہ اتار دیں۔ کھانا پینا، افطاری، پانی، کھجور، نمک، مرچ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی طیب و طاہر رزق سے لیں۔ اپنے من کو سمجھائیں کہ دیکھ، رمضان میں اگر تو طیب و طاہر رزق کھا سکتا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی ایسا ممکن ہے، اور سارا رمضان اللہ سے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے حلال طیب و طاہر رزق ضرور مانگا کریں۔ سحری کے لیے تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، کم از کم 2 نفل تہجد، توبہ، استقامت، شکرانہ اور حاجت کی نیت کر کے ضرور پڑھا کریں۔ وہ نفل میں سب نیتیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تہجد کے نوافل کے بعد سحری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یا اللہ میری بھی دنیا اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو بھی دل میں آئے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے، جیسے سوالی سوال کرتا ہے، اور جب تک اس کا سوال پورا نہ ہو، یعنی اس کا دامن نہ بھر دیا جائے، وہ جان نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا ضرور کر دے گا۔
قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کے ہر حرف کو اللہ کے سامنے فریادی بنائیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے کہ سال کے دوسرے دنوں میں بھی آپ کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب ہو۔ اپنے کان، نظروں کی حفاظت سخت سے سخت کریں۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور روزانہ حسب توفیق مالی صدقہ ضرور کریں۔ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میری زندگی سے گناہوں کو دور کر دے۔ یہ فیصلہ کریں کہ کسی سفید پوش اور سوال نہ کرنے والے شخص کے گھر میں اتنا راشن ضرور دوں گا کہ اس کے روزے بسہولت ادا ہو سکے۔ صدقہ فطر کھجور کا دینا بھی سنت ہے اور موجودہ اعتبار سے آدمی تقریباً 500 روپے بنتا ہے۔ بخیل نہ بنے، 50-60 میں جان نہ چھڑوائیں، بلکہ 50 روپے کا صدقہ فطر ضرور کریں تاکہ 4 دن کسی غریب کا چولہا بھی گرم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے اور ان کی خدمت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے، ہمیں واجبات کے ساتھ، باجماعت کے ساتھ اور پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صدیقین اور صالحین کے رستے پر چلائے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آئیے آج آپ اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کر کے اس مقدس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشوانے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ نہیں تو روزانہ ایک تسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی کی ضرور پڑھیں گے، کیونکہ درود پڑھنے والے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ سے بری ہے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: یا اللہ محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسے کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل کیا، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ یا اللہ محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل مبارک پر کروڑوں درود و سلام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اس امتی سے بے حد محبت فرماتے ہیں جو ان پر درود پاک پڑھتا ہے اور انہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اس بندے کی شفاعت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔